جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے اس کے عزیز روتے ہیں اس کے لیے نا. کسی کا باپ چلا گیا, کسی کا بچہ چلا گیا, کسی کی بہن چلی گئی, کوئی چلا گیا, اس کے لیے بہت روتے ہیں لوگ. لیکن وہ کون سا بندہ ہے جس کے مرنے پر ایک جگہ روتی ہے, زمین روتی ہے؟ وہ کون سی زمین روتی ہے, کس کے لیے روتی ہے؟ وہ کون سا گناہ گار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے؟ ارے یار گناہ گار پسند ہے اللہ پاک کو ہے؟ مزہ آ گیا پھر تو یار. گناہ گار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. وہ کون سا گناہ گار ہے جو اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے, بڑا پسند ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بھائی لوگ دینی بات کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ یار. کیا نام ہے آپ کا؟ محسن. اویس. فیضل. ارمان. ماشاءاللہ سارے دینی اسلامی بھائی ہیں. آپ کا نام بھائی؟ نواز. نواز بھائی. ماشاءاللہ. اجازت ہے بھائی؟ کر لیں, اسلامک سوال کریں گے یار, کر لیں؟ ماشاءاللہ. تو آ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ ذرا یار, تھوڑا سا پاس کو آ جاؤ میرے یار. ذہنی آزمائش کے سوال. ذہنی آزمائش کا مطلب ہے آپ دھیان لگانا, ذہن لگانا. معلوم ہو تو بتانا, نہیں تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. ہمارے نبی کا کیا نام ہے؟ ابھی بتا دو گے. کلمہ پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. کلمہ پڑھا بھائی نے, اس کلمے میں نام آیا ہمارے نبی کا. محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ محمد رسول اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا وہ کتنی عمر میں کیا؟ 25 سال. 25 سال. 25. غلط جواب. ہاں جی 40 سال کی. ماشاءاللہ 40 سال میں. اب ذہنی آزمائش کا سوال یہ ہے, وہ کون سی 4 ہستیاں ہیں, وہ کون سے 4 لوگ ہیں ایسے جو اپنی زندگی میں بہت روئے, ان کی برابر کوئی بھی نہیں رویا ہے؟ غور کریں آپ, اس کو کہتے ہیں ذہنی آزمائش کا سوال. ذہن لگائیں آپ, اگر نہیں بھی بتا پائیں گے آپ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں بتا دوں گا. ضروری نہیں ہے معلوم ہوگا آپ کو. خلیفہ ہو سکتے ہیں چاروں. نہیں, چاروں خلیفہ نہیں ہے. چلو کچھ تو بتایا خلیفہ کے بارے میں. چلو ماشاءاللہ, پہلے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. ارے ماشاءاللہ. دوسرے خلیفہ؟ مولا علی. فاروق اعظم. ماشاءاللہ حضرت عمر فاروق اعظم. تیسرے؟ حضرت علی. حضرت عثمان غنی. ماشاءاللہ عثمان غنی. اب چوتھے؟ چوتھے مولا علی علیہ السلام. مولا علی. ماشاءاللہ. وہ سوال کمپلیٹ کریں. وہ کون سی 4 ہستیاں ہیں جو اپنی زندگی میں اتنا روئے ہیں کوئی نہیں رویا ان کے برابر؟ ہنٹ دے دیتا ہوں میں اس میں تھوڑا سا آپ کو. اس میں, ہاں یہ پوچھا نہیں آپ نے, اس میں 2 نبی ہیں. ہاں آدم علیہ السلام بھی بہت روئے ہیں لیکن ان کی برابر کوئی نہیں رویا جتنا ان کی بات بتا رہا ہوں میں. ہاں آدم علیہ السلام بھی روئے ہیں, وہ بھی زمین پہ آنے کے بعد میں بہت روئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اب اور ہے, ابھی 4 لوگ اور ہیں ان میں بھی, ابھی 2 نبی. ہاں ابھی ایک نبی اور ہے ان میں, ایک نبی اور, 2 نبی اور ہیں اس میں ابھی. ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بہت روئے, سبھی کو معلوم ہے. اور ہیں, اور بتاؤ. یوسف علیہ السلام نہیں. یعقوب علیہ السلام. ماشاءاللہ یعقوب علیہ السلام روئے. کیوں روئے؟ اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے, بیٹے کی جدائی. ماشاءاللہ. اب مزہ آ رہا نہیں آ رہا اس میں؟ گھبرانے والی بات ہی نہیں ہے کوئی یار. ابھی اور بتائیے. یہ نبی ہو گئے, یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں روئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے. آدم علیہ السلام بھی روئے. اور اب ایک ہنٹ اور دیتا ہوں, اس میں ایک خاتون ہے, ایک عورت ہیں. بی فاطمہ. بی بی فاطمہ. کب روئیں؟ اپنی امت کے لیے نہیں, حضور کے وصال کے بعد. ماشاءاللہ حضور کے وصال کے بعد. حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بہت روئی. ایک اور ہیں, بہت روئے ہیں. امام سجاد. ماشاءاللہ امام سجاد زین العابدین. کیوں روئے, کب روئے امام زین العابدین؟ اپنے بھائی کی جدائی میں نا, ابھی صحیح بتا رہے تھے آپ. کربلا کے منظر کے کارن.
کربلا کے بعد मंजर के दौरान हाँ اس کے بعد میدان کربلا کے بعد بہت رویا کرتے تھے حضرت امام زین العابدین جی یاد کر کے چلے ماشاءاللہ یہ بھی ذہنی آزمائش کا سوال کرتا ہوں بہت زبردست ہے یار یہ ایک پیغام جائے گا اس کے ذریعے جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے اس کے عزیز روتے ہیں اس کے لیے نا کسی کا باپ چلا گیا کسی کا بچہ چلا گیا کسی کی بہن چلی گئی کوئی چلا گیا اس کے لیے بہت روتے ہیں لوگ لیکن وہ کون سا بندہ ہے جس کے مرنے پر ایک جگہ روتی ہے زمین روتی ہے وہ کون سی زمین روتی ہے کس کے لیے روتی ہے اس کو کہتے ہیں ذہنی آزمائش کا سوال جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے زمین روتی ہے کون سی زمین روتی ہے کیوں روتی ہے یہ ہے ذہنی آزمائش ذہن لگائیں ذرا غور کرے بھائی کربلا کا میدان ماشاءاللہ آپ کا نام बिलाल بلال بھائی نے بتا دیا مسجد کی جگہ روتی ہے اب وہ مسجد کی جگہ ہو جب نمازی اکثر دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے جب مسجد میں 5 وقتہ نمازی لوگ جاتے ہیں تو ان کی جگہ ایک مقرر ہوتی ہے وہ وہیں پڑھتے ہیں نماز عادت سی ہو جاتی ہے تو وہ زمین روتی ہے مرنے کے بعد میں اچھا وہ کون سا آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے وہ کون سا آنسو ہے جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے नहीं حضور کے آنسو جو آنسو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے آخرت کے خوف سے نکلتا ہے وہ آنسو جو آنسو مسلح پر گرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب کون سا بندہ کس وقت ہوتا ہے بندہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کون سا وقت ہے کس وقت میں کس حالت میں وہ کون سی حالت ہے جس اس حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جی نماز کے دوران ماشاءاللہ نماز کے دوران کس وقت میں سجدے میں ماشاءاللہ سجدے میں عشاء میں کتنی رکعت ہوتی ہیں عیسیٰ میں ہوتی ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں کچھ نہیں پڑھتا ہوں پڑھائی کرتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ میں اردو تو نہیں پڑھی سر میں اپنی زندگی میں سب سے لمبا سفر کب طے کیا آپ نے سب سے لمبا کہاں تک گئے ہیں آپ نہیں بتائیں آپ دھیان کریں کہاں گئے ہیں آپ بریلی پیلی بھیت دلی ممبئی کولکاتہ بہار کہیں گئے نہیں ستار گنج سے باہر ہی نہیں نکلے آپ بتاؤ کہیں تو گئے ہوگے امریا تک ہی گیا ہوں بس امریا تک گئے ہیں بس چلو یہ تو یاد ہے امریا تک گئے ہیں مسجد تک گئے ہاں تو مسجد میں عشاء میں کتنی رکعت ہیں 17 رکعت ہوتی ہیں پانچوں نمازوں میں فرض رکعت کی تعداد کتنی ہے بھائی پانچوں نمازوں میں فرض رکعت کی تعداد ٹوٹل ٹوٹل بتاؤ 24 23 شروع سے بتا دو فجر سے لے کر 2 فجر میں ہوتی ہیں 4 ظہر میں ہوتی ہیں 4 عصر میں ہوتی ہیں 3 مغرب میں ہوتی ہیں 4 عشاء میں ماشاءاللہ کتنی ہو گئی 19 17 17 ہوتی ہیں ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ آخری سوال ذہنی آزمائش کا سوال ہے بہت زبردست والا انشاءاللہ وہ کون سا گناہ گار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے ارے یار گناہ گار پسند ہے اللہ پاک کو ہے مزہ آ گیا پھر تو یار گناہ گار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے وہ کون سا گناہ گار ہے جو اللہ پاک کو بڑا محبوب ہے بڑا پسند ہے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے ماشاءاللہ جو گناہ گار اس گناہ کو کر کے اللہ سے توبہ کرے اچھی نالج ہے ماشاءاللہ تبھی تو آپ اٹھے نہیں یہاں سے کچھ لوگ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے مجھے دیکھ کے آپ نے سوچا دیکھی جائے گی آج ہاں ماشاءاللہ تو گناہ کر کے توبہ کیسی توبہ ابھی مکمل نہیں ہوا کیسی توبہ یہ تھوڑی گناہ کر رہے ہیں توبہ کر لی پھر وہی کام کو کر رہے ہیں سچی توبہ سچی توبہ جس گناہ کو کرنے کے بعد میں ندامت پیدا ہوا ہے ہم سے یہ کیا ہو گیا ہاں اور لوگ کہتے ہیں کئی لوگوں کے فون آتے ہیں میرے پاس کئی بار میسیج بھی آیا واٹس ایپ پہ پوچھتے بھی ہیں حضرت کیا کریں ہم کیسے کر کے ہماری توبہ کیسے کریں کہاں پہ ہم توبہ کریں کس سے توبہ کریں تو اس کا جواب یہ ہے توبہ زبان سے بھی ضرور نہیں ہے کہہ دے اللہ میری توبہ استغفر اللہ لیکن دل میں ندامت پیدا ہو گئی ہائے یہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا اللہ مجھے معاف کر دے ہیں دل پریشان ہو گیا اس کا اس گناہ کرنے کے بعد میں تو وہ
اس کو توبہ کہتی، مطلب وہ توبہ سچی توبہ ہوتی ہے. اللہ پاک اس سے بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی سچی توبہ کرتا. آخری کلمہ اور پڑھیں بھائی آپ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. کلمے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کلمے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں. سچے مسلمان ہیں. ماشاء اللہ. ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچے مسلمان. ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معمول نہیں ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابی ہیں. نہیں مطلب ان کے رسول ہیں. رسول ہے. اللہ کے سوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. سیکھو میرے عزیز، سیکھو. یاد رکھنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. کون ہیں؟ نبی. رسول بھی ہیں. رسول. رسول ہے. کلمے کا مطلب جو ہے وہ رسول ہے. محمد الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا مطلب اللہ کے رسول. صحیح ہے. کتنی بار نماز ہوتی ہے دن میں؟ 5. 5 بار ہوتی ہے. نام کیا ہے سب 5 نمازوں کے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. چلو ماشاء اللہ. چلو یہ تو بتا دیا بھائی نے. چلو اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمارے اور آپ کے علم و عمل میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے اور آپ کے رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.